ٹو اسٹارٹ ود یہ جو انڈین ایک ان کی حکومت ناٹ لیس دین دا پرائم منسٹر ان کے فارن منسٹر یہ جو آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں سر کوئی منطق دنیا موجودہ جو ایک ہم سو کالڈلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ دل کرتا ہے وہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنا ایک جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں لیکن کوئی جسٹیفیکیشن ہے عالمی ضمیر جس جگہ پہ زندہ ہو کیا وہاں پہ کوئی ایسی مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک بڑا ملک اپنے ہمسائے کے اوپر چڑھ دوڑے کہ ان کے پاس چونکہ انفارمیشن ہے ان کا یہ دعویٰ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر یہ ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں امبیسڈر صاحب جی شکریہ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یونائیٹڈ نیشنز کا فاؤنڈنگ ممبر ہے جب یونائیٹڈ نیشنز بنی تھی تو انڈیا نے جوائن کیا تھا اور وہ چارٹر کا سگنیٹری ہے لیکن ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کنسسٹنٹلی انڈیا جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو اور یو این چارٹر کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے کشمیر کے کیس میں بڑی واضح مثال ہے تو یہ تو کسی صورت بھی بین الاقوامی قانون انٹر اسٹیٹ کانڈکٹ کسی بھی قانون کے تحت انٹرنیشنل لا کے تحت یہ تو کہیں اجازت ہے ہی نہیں کہ آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کر دیں شک و شبے کی بنا پر اور دیکھیے بالفرض ایک تو بڑی انہوں نے اپنا ہی مذاق اڑایا ہے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس پہ خاصی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے وہاں پر راہل گاندھی صاحب نے ان کو چیلنج کیا اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کلیریفائی کریں جو کہ وہ کلیریفائی نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان نے ڈینائی کر دیا ہے میں نے آج پڑھا امبیسڈر صاحب آپ کو یہ ٹویٹس پڑھ کے ہم سنا دیتے ہیں انفارمنگ پاکستان ایٹ دا اسٹارٹ آف آور اٹیک واز اے کرائم وہ جو ان کا جو فارن منسٹر ان کو کہہ رہے ہیں ہیز پبلکلی ایڈمیٹڈ دیٹ گورنمنٹ آف انڈیا ڈیڈ اٹ who authorized it how many aircraft did our air force lose as a result جی یہ راہل گاندھی صاحب نے پوچھا ہے لیکن ہمارے فارن منسٹر نے بھی کل یہ اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ کوئی اس قسم کی ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تو یہ پتہ نہیں کیا یعنی کہ نہ اس کا کچھ سینس مجھے سمجھ آیا اس بات کرنے کا اور اس پہ کرٹیسزم یہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے حملہ کرنا تھا تو پہلے سے اپنے ایڈورسٹی کو کیسے بتا دیا اچھا بالفرض اگر ان کو کوئی شک ہے فرض کیجیے کہ کوئی ایسی آؤٹ فٹس ہیں پاکستان میں جو کہ انڈیا کو تھریٹن کر رہی ہیں تو ہم نے کیا کہا ہم نے تو یہ کہا تھا کہ پہلگام کے بعد اگر جو واقعہ ہوا اس میں ایک تو پاکستان انوالو نہیں ہے اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شک ہے تو آپ انفارمیشن شیئر کریں پاکستان کو بتائیں کہ دیکھیے یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں یہ بن سکتے ہیں تو آپ ایکشن لیں بجائے اس کے کہ آپ نے یہ ایک ایگریشن کیا اٹیک کیا اور اس وجہ سے کہ آپ نے یہاں پر یو این سیکورٹی کونسل میں جا سکتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں ایویڈنس ڈوزیر لے کے جاتے ہیں جا سکتے ہیں لیکن کہیں بھی وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ دراصل امن چاہتے ہی نہیں ہے لگتا ہے لیکن نا یہ تو اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے ہی نہیں لیکن انفارچونیٹلی 2001 کے بعد 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد طالبان کے اوپر جو تھا وہ امریکہ نے جو اپنی کارروائی شروع کی اس کے بعد عراق وار ہوئی امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا آن دی پریٹیکسٹ کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے جبکہ سیکورٹی کاؤنسل کی کوئی آتھرائزیشن نہیں تھی ابھی آپ نے یہ چارٹر کا آرٹیکل پڑھا ہے سیکورٹی کاؤنسل کی آتھرائزیشن کے بغیر آپ اس قسم کی کوئی ایکشن نہیں لے سکتے ایک تو وہ پریسیڈنٹ تھی اس کے بعد ابھی ماڈرن ٹائمز میں اور کنٹمپرری ٹائم میں یہ ہو رہا ہے جو اسرائیل کر رہا ہے یہ بھی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ کسی قانون کی پرواہ نہیں ہے کسی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی پرواہ نہیں ہے جنرل اسمبلی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ وہاں پر فلسطینیز کو تو انڈیا نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم بھی بڑے ایروگنس تھی دماغ میں جس کو کہتے ہیں فتور تھا کہ ہم یہ جو ہے ہم بھی یہی کر سکتے ہیں ہم تو طاقتور ہیں اور پاکستان طاقتور نہیں ہے بالکل صحیح ہے امبیسڈر صاحب میرے ساتھ میرے کولیگ حسن ایوب اور چودھری غلام حسین صاحب ہیں حسن ابھی تک یہ جو چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اس حساب سے ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اب ان کے پاس کوئی لیگل کوئی کانسٹیٹیوشنل انٹرنیشنل آئین کی میں بات کر رہا ہوں یون کے تحت اور کوئی مورل کوئی پولیٹیکل آرگومنٹ نہیں ہے سو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں امبیسڈر صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جا کے بیچیں گے کیا سودا بیچیں گے نہیں ان کے بڑے آپ کو بتاؤں کہ انتہا پسند جیسے وہ ہیں جیسے RSS ہے ویسے ان کے عزائم بھی ہیں اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات پاکستان پر عائد کرنے کے حوالے سے سازشیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں ایک طرف تو ڈپلومیٹک چینل کے اوپر انہوں نے ششی تھرور اور باقی لوگوں کو وہ بھجوا رہے ہیں اور دوسری جانب انہوں نے دنیا میں وہ بیسیکلی ان کا موقف کیا ہے
وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. حالانکہ پاکستان کے اوپر میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے وہ انڈیا اپنے پراکسیز کے ذریعے کرا رہا ہے, بی ایل اے اور ٹی ٹی پی. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی انہوں نے, میں کل دیکھ رہا تھا, دی سنڈے گارڈین نام کی یہ ایک برطانوی یہ انڈین پبلیکیشن ہے جو بیسکلی جو دی گارڈین جو کہ برطانوی پبلیکیشن کا تاثر دیتی ہے. اس کے اندر پتہ کس نے لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے احسان اللہ احسان نے لکھا ہوا ہے, تحریر ہے اس کی, اور وہ یہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان 2 حملے, پاکستانی ایجنسیز جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں 2 حملے کرنے کی انڈیا کے اندر. حالانکہ پلاننگ انہوں نے خود شروع کی ہوئی ہے. سیم احسان اللہ احسان, وہ دی فیمس احسان اللہ احسان, وہ کس کے لیے لکھ رہا ہے اور ریگولر لکھ رہا ہے دی سنڈے گارڈین کے لیے. وہ آئی ٹی وی اس کو اون کرتا ہے, انڈین اس کا مالک ہے, اور وہ تاثر کیا دے رہے ہیں دنیا کے سامنے, مطلب کہ یہ جو ہے دی گارڈین ایکچولی وہ جو برطانوی اخبار ہے اس کا تاثر دے رہے ہیں. تو انہوں نے پوری ایک ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے, ایک سازش پاکستان کے خلاف تیار کر رہی ہیں. اور ابھی جو ان کے ڈپلومیٹس نے جانا ہے دنیا میں, واشنگٹن میں جا رہے ہیں, باقی جگہوں پر جا رہے ہیں, وہاں پر انہوں نے یہی منجن بیچنا ہے جی کہ پاکستان دہشت گرد ہے, پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہی دہشت گرد جو ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہیں, اور وہ جا کر ہمارے انڈیا کے اندر جو ہے نا وہ دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں. اب ایویڈنس کوئی ان کے پاس ہے زیرو, ایویڈنس نہیں ہے. اب ایویڈنس کے طور پر کیا کریں گے, یہی احسان اللہ احسان کی جو ہوگی سٹوری وہ اٹھا کر جناب کہے گے یہ دیکھیں جی یہ تو احسان اللہ احسان کہہ رہا ہے مسلمان ہے تو انفارچونیٹلی مسلمان, لیکن ہندوؤں سے زیادہ بڑا بے غیرت ہے. وہی ہے نا, یہ حرکتیں دیکھیں نا, جس طرح کے یہ مسلمان ہیں ایسے مسلمان سے تو کافر بہتر ہے. اور یہ جس قسم کی حرکتیں کر رہی ہیں, پاکستان نے ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا, ان کے بہت سے جو ہے وہ لوگ آئے, ہم نے ان کو ویلکم کیا, مہمان نوازی کی, اس کا صلہ یہ ہمیں دے رہے ہیں. نہیں, وہ واپس اپنی اوقات میں آ رہے ہیں.